الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت صدق اللہ العظیم۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے آپ کو واٹس ایپ پہ یہ میسیج سینڈ کیا تھا کہ آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگی کے حوالہ سے لائیو پروگرام فیس بک پہ دکھائیں گے، تو نیٹ ورک کی فنی خرابی کی وجہ سے ہم نہ دکھا سکے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ ایسے اچھے پروگرامز آپ کو لائیو بھی دکھاتے رہیں، تو آپ جو ہے ضرور ان کو شیئر کیجئے اور اچھے ہمیں کمنٹس بھی کیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا بھی فائدہ ہو سکے اور پوری امت کا، ملت کا فائدہ ہو سکے۔ تو چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالہ سے بطور تبرک کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں آپ کی پاکیزہ زندگی سے جو ہے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو والہانہ پیار تھا اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت تھی اور جو پیار تھا، میں نے کوئی ایسی مثال جو ہے وہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں پائی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو فوراً بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے مومنوں کی ماں نے کہا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر سرکار کو کوئی پیارا نہیں تھا۔ تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں سے کون سب سے زیادہ پیارا تھا؟ تو آپ نے فرمایا زوجہا، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خامد حضرت علی۔ تو سب سے زیادہ سرکار کے ہاں پیارا، سب سے زیادہ سرکار کی آنکھوں کا تارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیار کرنے والا وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کو سرکار سے بڑا پیار تھا اور سرکار کو ان سے بڑا پیار تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیانہ اقدس پہ، سرکار کے آستانہ عالیہ پہ تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے اور اپنی برکتوں والی نشست گاہ پر بٹھا دیتے۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی، جب سرکار تشریف لے جاتے تو آپ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، ہاتھ پکڑتی، سرکار کے ہاتھوں کو چومتی اور اپنی جگہ بٹھا دیتی۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پہ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے احوال و احوال پوچھتے، خیریت دریافت کرتے، اس کے بعد سفر کا آغاز کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے پھر بھی آپ کے گھر میں تشریف لاتے اور آپ کی خیریت دریافت کرتے، پھر اپنے گھر آتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا بھی در زہرا سے ہے اور انتہا بھی بیت زہرا سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوتے ہوئے آئے۔ تو جب آپ کے گھر گئے تو فرمانے لگے، اے فاطمہ، فدا کی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ، تمام عشاقان مصطفیٰ یہی کہتے رہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کے کہ سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بیٹی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ تو یہ جملہ سرکار کی آپ سے شدید محبت کی عکاسی کرتا ہے کہ سرکار کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بھی آپ سے کیا کرتے تھے۔ راز کی باتیں ان سے کی جاتی ہیں جن سے محبت ہو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر ہے۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے آستانہ مبارک پہ حاضر ہو رہی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ تمشی کانا مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہے تشریف لا رہی ہیں اور آپ کا چلنا ایسا ہے جیسے سرکار کا چلنا۔ صرف چلنا ہی آپ کا ایسا نہیں تھا۔ مومنوں کی ماں ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چالنا، یہ سارا کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ اور فرماتی ہیں مومنوں کی ماں، میں نے عادات میں اور سیرت و کردار میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مشابہ نہیں دیکھا۔ اور ہونا بھی ایسے چاہیے، جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے عقیدت ہو، بندہ اس کی عادات کو اپنا لیتا ہے، اس کے طور طریقوں کو بنا لیتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن سرکار کی عادات اور سرکار کے طور طریقے، سرکار کی سیرت اور کردار کو اپناتے نہیں ہیں، خالی ہمارے دعوے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغام دے رہی ہیں کہ مسلمانوں، حضور کے غلاموں، کلمہ پڑھنے والوں، خالی دعوے نہ کیا کرو، بلکہ جو دعووں کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرو اور اپنے آپ کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگ لو اور سرکار کی سیرت اور کردار کو اپنا اوڑھنا بنا لو، سرکار کی سیرت اور کردار کا لبادہ اوڑھ لو۔ اور یاد رکھیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار کے ہاں یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندیاں اور یہ عظمت اور شانیں اور یہ مرتبہ سرکار کے ہاں ویسے نہیں مل گیا، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمہ وقت یہ کوشش کی، اپنی پوری زندگی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنایا، سرکار کے احکامات کو عملی جامہ پہنایا،
آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنے گلے میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے سونے کا ہار پہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہاں سے آیا؟ عرض کیا یہ حضرت علی نے مجھے تحفتاً دیا تھا تو میں نے پہن لیا. میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کی بیٹی نے جہنم کی آگ کا ٹکڑا پہنا ہوا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تربیت فرما رہے ہیں کہ بیٹی ہمارا سونا چاندی زیور و زر اور دنیا کے مال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نگاہیں ان چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بیٹی ہماری نگاہیں آخرت پر ہونی چاہیے. اس لیے سرکار نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو سونا پہننا جائز نہیں ہے، جائز ہے. میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی دیر بعد اس ہار کو بیچا، بیچ کر، اور بعض نے کہا اس ہار کے بدلے غلام لیے، غلام خریدے اور غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. تو میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو سرکار نے شکرانے کے طور پر یہ جملہ بولا الحمدللہ نجا فاطمہ تا من النار. شکر مولا جس اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، نجات دی. اللہ اکبر. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا تو فوراً آپ نے ہار کو بیچ دیا، غلام خرید کر آزاد کر دیے تاکہ میرا آقا میرا والد نبی رحمت خوش ہو جائیں. انہوں نے ہر وقت نبی رحمت کو خوش کرنے کی سوچی، اور ہم ایسے فیل کرتے ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھیے، پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنواریے، اپنے اولادوں کی زندگیوں کو سنواریے. یہ ضمن بات کی اصلاحی میں نے کر دی. ذرا آگے چلیں. مومنوں کی ماں کہتی ہیں جب سرکار کی طرح چلتی ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا سرکار کے پاس آ گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا مرحبا بابنتی، اے میری صاحبزادی خوش آمدید. راوی کہتے ہیں سرکار نے دائیں طرف یا بائیں طرف اپنی صاحبزادی کو بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد سرگوشی فرمائی، کان میں کوئی بات کہی. اسر الیہا حدیثا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کان میں کوئی بات کہی فبکت. مومنوں کی ماں کہتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا زاروں قطار رونے لگی، آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی. میں نے وجہ دریافت کی، لما تبکین، کیوں رو رہی ہے، لیکن کچھ نہیں بتایا، رو رہی ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان میں کوئی بات کہی، سرگوشی فرمائی، کان میں بات کہی. فضاحکت. مومنوں کی ماں کہتی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. اللہ اکبر. میں نے پھر پوچھا یہ مسکرانا کیسا، لیکن نہیں بتایا. حتیٰ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد فسألتها، میں نے پھر پوچھا کہ بیٹی سرکار کی حیاتی میں جو اس وقت راز کی باتیں ہوئی تھی وہ کیا تھی، جن پر تو روئی بھی تھی ہنسی بھی تھی. تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا امی جان بات یہ ہے کہ جو سرکار نے میرے ساتھ سرگوشی فرمائی اور پہلی مرتبہ سرکار نے میرے کان میں جو بات کہی وہ یہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے رونا شروع کر دیا. وہ یہ تھی کہ سرکار نے فرمایا ان جبرائیل کان یعارض للقرآن فی کل سنۃ مرہ وَإِنَّهُ آرَضَ لِلْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلَ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ.
کہ سرکار نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے ہر سال میرے ساتھ وہ ایک مرتبہ دور قرآن کا کرتے تھے، ایک مرتبہ پیش کرتے تھے۔ بیٹی اس دفعہ 2 مرتبہ قرآن پیش کیا ہے، 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے، میں نے اسے جو سمجھا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے خاندان میں سے وصال کے بعد عالم برزخ میں تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو جب میں نے سرکار کی جدائی کے بارے میں سرکار کی زبانی سنا کہ سرکار تو ہم سے جدا ہونے والے ہیں، فبکیت، تو میں رونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا روتے ہوئے تو سرکار نے فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ تو کہتی ہیں یہ سن کر فضاحک، تو میں جو ہے ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ اور ایک بخاری شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میرے خاندان میں سے آل بیت میں سے سب سے پہلے عالم برزخ میں تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو میں نے جب یہ سنا کہ جلدی یہ جدائیوں کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو میں مسکرانے لگی۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار تھا اور کس قدر پیار کے تقاضے پورا کرتی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعۃ منی، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جگر کا ٹکڑا اس وقت کہا جاتا ہے جب پیار زیادہ ہو، ویسے نہیں بندہ کہتا کسی کو جگر کا ٹکڑا۔ تو سرکار کا یہ پیار تھا، سرکار نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو چند باتیں وصال کے حوالہ سے بھی کرتا جاؤں۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت امیس بنت امیس یعنی اسمہ بنت امیس وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھی، حضرت سلمہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھی، دونوں روایات ملتی ہیں حدیثوں میں۔ حضرت بنت امیس یعنی اسمہ بنت امیس وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا جب آپ مرض وصال میں تھے کہ اسمہ مجھے عام لوگوں کی طرح چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان نہ لے جانا، کہ میں چادر دے دینا، کپڑا دے دینا، کہیں میرے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، ابھرے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو مجھے کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے میرے اعضاء بھی ابھرے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو حضرت اسمہ بنت امیس کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں جس طرح حبشہ کے اندر ہوتا ہے اسی طرح کر کے انشاءاللہ دوں گی، اور آپ کا اعضاء جو ہے کسی قسم کے ظاہر نہیں ہوں گے، نمایاں نہیں ہوں گے۔ تو کیسے کرو گی؟ انہوں نے کہا حبشہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں وغیرہ لے کر، کھجور کے پتے لے کر وہ ایک قبہ بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اعضاء بھی جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتے، ابھرے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو آپ نے کہا اچھا مجھے بنا کر دکھاؤ، کیسے بناؤ گی؟ تو انہوں نے لکڑیاں لی اور کھجی کے پتے لے، اس طرح گھاس پھوس لیا اور انہوں نے قبہ بنا دیا لکڑیوں کا۔ تو کہا اس طرح بناؤں گی۔ تو آپ بڑی خوش ہیں۔ حضرت اسمہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی اتنا آپ کو خوش ہوتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس وقت میں نے دیکھا۔ اور مجھے انہوں نے یہ دعا دی کہ تو نے میرا پردہ رکھا ہے، یعنی میرا پردہ رکھے گی، اللہ تیرا پردہ رکھے۔ تو دیکھو مرتے وقت بھی، وصال کے بعد بھی آپ نے یہ میسج دیا کہ وصال کے بعد بھی کہ مجھے پردے میں رکھ، میرے اعضاء بھی جو ہے وہ نمایاں نہ ہوں اور ابھرے ہوئے نظر نہ آئیں، اس قدر مجھے چھپا کے قبرستان لے جانا۔ اور پھر جب وصال کا وقت آنے والا تھا تو آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ حضرت سلمہ کہتی مجھے پہلے بتا دیا، کہا سلمہ اب میرا وصال کا وقت قریب ہے، اٹھو
پانی لاؤ، میں نے غسل کرنا ہے۔ میں نے پانی دیا، آپ نے غسل کیا اور خود ہی غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، خوشبو لگائی۔ اور حضرت سلمہ کہتی ہیں پھر آپ خوشبو لگا کے کپڑے پہن کے دائیں طرف جو ہے اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گئی، اور جب میں نے دیکھا تو کفر انسی سے جان پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر آپ کو مرتے وقت بھی پردے کا، حیا کا خیال تھا، بلکہ آپ تو حیا کی پیکر تھی۔ قیامت کے دن بھی حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا پولیس رات سے گزرنے والی ہے، لوگوں نظریں جھکا لو، اور آپ 70,000 حوروں کی جرمٹ میں آپ جھپکنے کی پلک میں تیز رفتاری کے ساتھ پولیس رات سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور کردار کو اپنائیں، آپ کے حیا کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔